یہ بھی دیکھا کہ یہ نام جو لکھا ہوا ہے ہلال ابن مالک، ہلال ابن عطیہ یا مالک ابن عطیہ، یہ مالک ابن عطیہ تو موجود ہے، ہلال ابن عطیہ تو کوئی ہے ہی نہیں۔ کسی ماں نے ہلال ابن عطیہ نامی راوی پیدا نہیں کیا، سلسلہ سند میں موجود ہے، روایت میں موجود ہے۔ عبداللہ ابن سبا ریاض یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی ہوئی، کب؟ 20ویں صدی میں، 20ویں صدی میں پی ایچ ڈی ہوئی، جس میں کہا گیا عبداللہ ابن سبا نامی کوئی بچہ روئے زمین پر پیدا ہی نہیں ہوا تھا۔ ایران کے ایک جلیل القدر فقیہ اور مجتہد اور محقق اور میرے شیخ اجازہ، اس حقیر کو براہ راست ان سے نسبت ہے، ان سے اجازہ ہے، ان کے قلم مبارک سے، حضرت علامہ بزرگوار آیت اللہ، بلکہ آیت اللہ العظمی سید مرتضی العسکری رضوان اللہ علیہ، ابھی چند سال قبل ان کا انتقال ہوا ہے۔ انہوں نے کتاب لکھی ہے 150 صحابی مختلق، 150 وہ صحابی جو روئے زمین پر پیدا ہی نہیں ہوئے تھے۔ کتنے؟ ایک دو نہیں، 150 صحابی جو پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، جو لوگ تھے ہی نہیں۔ نام گڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ نام گڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ 150 صحابی۔ آج رجال کا علم ایک بڑا علم ہے۔ یہ اجمالاً یہاں پر گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں، اجمالاً یہ یقین ہے کہ نئے نئے نام گڑھے گئے، حدیثیں گڑھی گئیں، تو حدیثیں مخلوط ہیں، سچی جھوٹی ملی ہوئی ہیں۔ سچی حدیث کو جھوٹی حدیث سے الگ کرنے کا نام ہے اجتہاد۔ اب آپ کا جی چاہے اجتہاد کا سہارا لیجئے، جی نہ چاہے تو سہارا نہ لیجئے۔ اور فرمایا آپ نے، بس اتنی سی بات ہے، سادہ سی بات ہے۔ اجتہاد کی جو ٹیکنیکل تعریف ہے اب اس پہ گفتگو نہیں کر سکتا، بات ختم ہو گئی، میسج آپ تک پہنچ گیا۔ ظاہر ہے کہ 3 دن کی تقریر میں کتنی باتیں کہی جا سکتی تھیں، اور وہ بھی وہ علمی بحثیں جس پر حوزہ علمیہ میں مہینوں نہیں برسوں بحثیں ہوتی ہیں، برسوں بحثیں ہوتی ہیں۔ یہی باب تقلید و اجتہاد پر 6 مہینے 7 مہینے 1 سال میں یہ چیپٹر کلوز نہیں ہوتا ہے۔ تو وہ 3 دن کے اندر آپ کو کہ میں کتنی باتیں عرض کر سکتا تھا، مگر اتنا یاد رکھیں اجمالاً کہ حدیث معصوم کی حدیث، مگر معصوم کی طرف سچے اقوال بھی منسوب ہیں، جھوٹے اقوال بھی منسوب۔ یہ سچ اور جھوٹ کا فیصلہ کرنے کے لیے رات کو سحر کرنا پڑتا ہے۔ راتیں جاگ کر آنکھوں میں کاٹنی پڑتی ہیں۔ اجتہاد ضروری ہے، اور آپ کے لیے اس کے علاوہ چارہ نہیں ہے کہ یا خود آپ، دروازہ کھلا ہوا ہے، یا خود آپ کوشش کریں، یا جو لوگ کوشش کر چکے ہیں ان سے استفادہ کریں۔ یہ استفادہ عقل کا تقاضا ہے، منطق کا تقاضا ہے، دین کا تقاضا ہے، تہذیب کا تقاضا ہے، تمدن کا تقاضا ہے، یہ فطرت انسانی کا تقاضا ہے۔ اور تقلید بیعت نہیں ہے، ہرگز۔ تقلید صرف آپ کو اس لائق بناتی ہے کہ آپ کا نفس بکنے کے قابل ہو جائے اس بازار میں جہاں بکنا ہمارے اور آپ کے لیے افتخار ہے۔ بس فرق یہ ہے ہم میں اور دوسروں میں
ہم زندگی بھر علمی قد و کاوش کریں، اجتہاد کریں، تفقہ کریں، محنت کریں، ریاضت کریں، تفکر کریں، تدبر کریں، عبادت کریں، ریاضت کریں تو نفس بکنے کے قابل ہوتا ہے. اور کوئی وہ ہے جو صرف سو جائے. اب بھی کہو گے وہ ہمارے جیسے ہیں؟ وہ ہمارے جو ہم ساری زندگی علمی ریاضت کریں، عملی ریاضت کریں، تب بھی شبہ پتہ نہیں نفس اس قابل ہوا کہ نہیں ہوا کہ منظور نظر الہی ہو جائے. اور ایک وہ فتح ہے کہ جو حکم رسول سے صرف سو جائے. کیا مطابعت ہے خدا کی قسم. دیکھیے نفس علی کو پہچانیے، نفس باب علم کو پہچانیے. مطابعت، تفقہ اپنے نفس کو ڈھالنا آسان ہے. ہم کسی جوان سے کہیں کہ میرے بستر پہ لیٹ کر سو جاؤ، اور حکم ماننے کے لیے لیٹ سکتا ہے، سو نہیں سکتا. حکم ماننے کے لیے لیٹ سکتا ہے، سو نہیں سکتا. یہ علی کا نفس کیسا تفقہ ہے اس کا. رسول نے کہا سو جاؤ تو علی سو گئے. علی کے سو جانے کی ادا قدرت کو اتنی پسند آئی کہ قرآن میں آیت آ گئی، کون ہے جو اپنے نفس کو بیچتا ہے اور مرضات الہیہ کو خریدتا ہے. صلوات پڑھنے محمد و آلہ محمد. ان کا سو جانا ہمارا پوری زندگی کا بیدار رہنا. ان کا ایک شب سو جانا، ایک شب کے ایک مختصر حصے میں سو جانا. پوری شب تو سو نہیں سکتے، صبح تک تو سو نہیں سکتے. بھئی یہی روایت ہے کہ علی سو گئے. یہ نہیں ہے کہ نماز شب بھی نہیں پڑھی اس دن، اس رات. یہ نہیں ہے کہ نوافل شب ادا نہیں کیے، یہ نہیں ہے کہ ذکر نہیں کیا. علی ذاکر خدا، علی عبادت گزار خدا. علی سو گئے، رات کے ایک حصے میں سوئے. حضور نکل گئے، سفر فرمایا حضور نے، ہجرت ہو گئی. رات کے ایک حصے میں علی سو جائیں تو اللہ کی تمام مرضیاں خرید لیتے ہیں. یہ اس کا نفس ہے کہ جسے رات کے بس ایک حصے میں ہی تو معراج ہوئی تھی. پوری رات معراج کا سفر نہیں جاری رہا تھا.